بہت بہت شکریہ شامی صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو گفتگو سنی اس سے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل آگاہی تھی پوری نون لیگ کی لیڈرشپ کو، شاید دوسری کو بھی، کہ اس کی ایک کاسٹ ہوگی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی، اور ہمیں معلوم تھا کہ اس کی ہمیں کاسٹ ہوگی، ہم مشکل فیصلے کریں گے، اور یہ سب چیزیں ان کے علم میں تھی، اور جس کا نتیجہ جو ہوا وہ بھی ان کے علم میں تھا، اور پھر جو ایک لولی لنگڑی حکومت ملی وہ بھی ان کے حکم میں ہے، مگر اور اس کا یہ بھی فائدہ نہیں ہوا کہ نواز شریف آ جائیں، مریم نواز چلے جائیں، اسحاق ڈار صاحب آ جائیں، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ نہ آئیں۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد یا کم از کم مسلم لیگ نون تھک چکی ہے، اور نواز شریف صاحب اب اس نظام کو مزید چلانے کے بالکل فیور میں نہیں ہے۔ یہ تجربہ جو ہے یہ کوئی بہتر ثابت نہیں ہوا، بلکہ بے پناہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ یہ میں تاثر لے رہا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ کامران خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی نظر بہت گہری ہے ماشاءاللہ، آپ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں اور بالکل درست انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے جو حکومت قبول کی اور تحریک عدم اعتماد منظور کرانے میں سرگرم کردار ادا کیا، یہ ان کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے، اور یہ یوں کہیں کہ جیسے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ عمران خان انتہائی مشکل میں تھے، ان کی جماعت جو تھی، اس کے جو ارکان جو منحرف ہوئے ہیں پنجاب میں، ان سے ہماری بات چیت ہوتی تھی، وہ سخت پریشان تھے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان تھے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ حیرت میں مبتلا تھے کہ ان کا کیا بنے گا۔ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ اس وقت ایک بہت ہاٹ کیک تھی، اور مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کے لیے آئندہ انتخابات میں انہوں نے بغاوت کی اور اپنی پارٹی کو خیر بات کہا، لیکن وہ بغاوت جو ہے اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حالات بدلے ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، تو پھر مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہوئیں، اس کا ایک میسج گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے اس نے طاقت پکڑی ہے، وہ سازش کی بات اور بین الاقوامی سازش کی بات اور امریکہ کی انٹرونشن کی بات، وہ اپنی جگہ اس کا اپنی جگہ اثرات ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ عمران خان کے جانے کے بعد بھی مشکلات کم نہیں ہوئیں، ان میں اضافہ ہو گیا اور مہنگائی کم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار عمران خان نہیں تھے، ذمہ دار کوئی اور تھا، کوئی حالات تھے، بین الاقوامی واقعات تھے، اور اس لیے عمران خان بری ذمہ ہو گئے اپنے ووٹرز کی نظر میں اور اپنے سپورٹرز کی نظر میں۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب اگر حکومت چھوڑی جائے تو آسان نہیں ہے، رکھی جائے تو آسان نہیں ہے، اور یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، پنجاب حکومت جس طرح بدلی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کچھ قسمت کے ہاتھ ہیں، اور کچھ واقعات کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے یہ پنجاب جو ہے نکل گیا ہے، اور حکومت یہاں اب چودھری پرویز الہی کی قائم ہو گئی ہے، جو پی ٹی آئی جس کی پشت پہ کھڑی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے خان صاحب کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرے۔ یہ سیاست میں ممکن ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی ساکھ بحال ہوئی ہے، اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کو توقع ہے اس کی ساکھ بھی بحال ہو سکتی ہے۔